السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، جنگ خندق کے تذکرے میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ بنو قریظہ نے غداری کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ لوگ دشمنوں سے جا ملے اور دشمنوں کی پلاننگ کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کی اطلاع مل چکی تھی، چنانچہ جب جنگ خندق ختم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آپ غسل کر رہے تھے، ظہر کا وقت ہو چکا تھا، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، حالانکہ ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھا ہے، چلیں بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا دینا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام کے درمیان یہ اعلان کیا کہ تیاری کر لو، بنو قریظہ کے خاتمے کے لیے جانا ہے، اور ہر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر کے ادا کرے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے اور مکمل طور سے صحابہ کرام نے بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے عصر کی نماز وہیں ادا کر لی اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ جلدی نکلا جائے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے راستے میں پڑھ لیا۔ کچھ لوگوں نے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کر کے وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے دونوں فریق میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر لے کر کے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس پہنچے اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ 25 روز تک یہ محاصرہ جاری رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا گھیراؤ کر کے رکھا، 25 روز تک یہ سلسلہ چلا۔ چنانچہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے بنو قریظہ کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو، میں تمہارے سامنے 3 آپشن رکھتا ہوں، ان میں سے جو چاہے وہ اختیار کر لو۔ پہلا آپشن یہ کہ اسلام قبول کر لو، جان بچ جائے گی، اور تم سب اچھے سے جانتے ہو کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ آخری نبی آخری رسول ہے جن کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں ہے اور تم ان کو اچھی طریقے سے پہچانتے بھی ہو، تو یا تو اسلام قبول کر لو۔ نمبر 2، یا تو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، پھر خود مسلمانوں کے مقابلے میں نکل جاؤ، پھر جو انجام تمہارا ہو وہ تم اس سے دوچار ہو جاؤ گے۔ تیسرا آپشن یہ رکھا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر سنیچر کے دن حملہ کر دیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے بے خوفی میں رہیں گے، یا یہ لوگ جو ہے سکون میں رہیں گے کہ آج سنیچر کا دن ہے، یہودی حملہ نہیں کریں گے، تو چلو سنیچر کے دن اچانک ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ لیکن بنو قریظہ نے ان تینوں آپشن میں سے کوئی بھی آپشن چوز نہیں کیا اور ان تینوں کو ان لوگوں نے رد کر دیا۔ لیکن چونکہ محاصرہ چلتا رہا اور بنو قریظہ کے لوگوں کو یہ لگا کہ اب ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں مسلمانوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ اور خوف ڈال دیا اور وہ لوگ ہتھیار ڈالنے کے لیے راضی ہو گئے۔ 25 روز کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈالنے کا آپشن انہوں نے چوز کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ لیکن ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا، بات چیت کس سے کرنا ہے؟ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے حلیف ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس آنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ اب جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو قریظہ والوں کے درمیان پہنچے تو بچے، عورتیں رو رو کر، دھاڑ مار کر روتے ہوئے ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ سب آئے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کا دل نرم پڑ گیا۔ ان لوگوں نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا ہمارا ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ درست ہے؟ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، لیکن پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا یعنی تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ لیکن پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے خیانت کی ہے، لہٰذا وہ نبی کے پاس واپس جانے کے بجائے وہ سیدھا مسجد نبوی میں گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد
نبوی کے کھمبے سے باندھ لیا اور کہا کہ جب تک نبی مجھے اس کھمبے سے نہیں کھولیں گے میں یہاں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں جب تاخیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ابو لبابہ کے واپس آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ کو اس بات کی جب خبر ملی تو آپ نے کہا کہ میں ان کو کھول دیتا، لیکن چونکہ اب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے لہٰذا جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے وہ مسجد نبوی کے کھمبے کے ساتھ بدھے رہیں گے۔ ادھر جب بنو قریظہ کے لوگوں نے سرنڈر کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک اور حلیف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ فیصلہ رکھ دیا کہ آپ جو چاہیں یہ فیصلہ کریں بنو قریظہ والوں کے حق میں۔ بنو قریظہ کے تعلق سے فیصلے کی آزادی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محاصرے میں شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ جنگ خندق میں ان کو ایک تیر لگا تھا بازو میں، جس کی وجہ سے بازو کی ایک رگ ایک نس کٹ گئی تھی اور وہ اسی زخم میں مبتلا تھے، اسی لیے وہ اس محاصرے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ مدینہ کی آبادی سے انہیں بنو قریظہ والوں کے درمیان بلایا گیا۔ جب بلایا گیا انہیں ساری بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا فیصلہ بنو قریظہ والوں پر لاگو ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں ہوگا۔ کہا مسلمانوں پر؟ کہا ہاں ہوگا۔ یعنی کیا میرا فیصلہ سارے لوگ قبول کریں گے؟ کہا ہاں کریں گے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے بنو قریظہ والے رحم دلی کی تمنا کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ اللہ کے نبی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے مردوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا تمام مال یہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی تائید کی اور اسی فیصلے پر عمل کیا گیا۔ مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور تمام مال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تھا، تیر کا گہرا زخم تھا اور انہوں نے تیر کا زخم لگنے کے بعد جنگ خندق کے موقع سے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ جب تک میں بنو قریظہ کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اے اللہ مجھے موت نہ دینا۔ آج ان کی دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی۔ انہوں نے بنو قریظہ کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور جب انجام دیکھ لیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، جلیل القدر صحابی، عظیم صحابی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی۔ وہی جو زخم بازو میں لگا تھا اس سے یہ زخم ناسور بن گیا، اس سے خون بہنے لگا اور مسلسل اسی خون کے بہنے کی وجہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جب انتقال ہوا اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا خوشی سے کہ ایک عظیم انسان، ایک عظیم ایمان والا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم ساتھی اب اپنے رب کے پاس جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا، اسی لیے صحابہ کو ان کا جنازہ ہلکا محسوس ہوا۔ یہ عظیم صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی توبہ اللہ نے قبول کی۔ 6-7 روز تک وہ مسجد نبوی کے کھمبے سے بدے رہے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ان کی بیوی کھول دیتی تھی، وہ نماز ادا کرتے تھے، پھر سے انہیں مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا جاتا تھا اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمان فجر کی نماز سے پہلے آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے خوشخبری سنائی۔ لوگوں نے خوشی کے مارے آ کر کے انہیں کھولنا چاہا لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں، کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے تبھی میں یہاں سے خود کو آزاد محسوس کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی کھول دی گئی اور اس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب اس واقعے کے بعد، اس محاصرے کے بعد، بنو قریظہ کے خاتمے کے بعد اب مکمل طور سے مدینہ یہودیوں سے پاک ہو گیا۔ بنو قینقاع وہ جلا وطن ہو گئے، بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ کا یہ انجام ہوا۔ دشمن، ایک بڑا دشمن مدینہ
سے ختم ہو گیا، دشمنوں میں پھوٹ پڑ گیا، اور اس طریقے سے قوم یہود کا مدینہ سے خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد کہ مدینہ میں کیا حالات ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ مزید کیا حالات پیش آئے، انشاءاللہ آگے اس حوالے سے آپ کے سامنے باتیں کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔